بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے موصل کی طرف پیش قدمی کی تو عزاء الدین مسعود کی فوج نے موصل کی سرحد پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی، مگر والی مصر کا حملہ اتنا شدید تھا کہ ایک ہی گھنٹے میں اس کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے اور وہ اپنے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر قلعہ بند ہو گیا تھا۔ یہ پسپائی عزاء الدین کے لیے پریشان کن تھی، مگر قلعے کا استحکام اور دفاعی انتظامات اس قدر مکمل تھے کہ وہ خوفزدہ نہیں ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی دوہری فصیلیں تھیں، اگر کسی طرح ایک فصیل گر بھی جاتی تھی تو دوسری مضبوط فصیل دفاع کے لیے کافی تھی۔ عزاء الدین مسعود جانتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک نہ ایک دن موصل کا رخ ضرور کریں گے، اس لیے اس نے حفظ ماتقدم کے طور پر قلعے میں سامان خودنوش کے بڑے بڑے ذخیرے جمع کر رکھے تھے۔ اگر یہ محاصرہ 1 سال تک بھی جاری رہتا تو قلعے کے محصورین کو کھانے پینے کے سلسلے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قلعے کے سامنے اپنی بہترین منجی کے نصب کی اور فصیل پر سنگباری شروع کر دی۔ اگرچہ عزاء الدین مسعود محفوظ چار دیواری کے اندر بیٹھا تھا، لیکن پھر بھی وہ نفسیاتی طور پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ کبھی کبھی اسے مضبوط ترین سنگی دیواریں بھی لکڑی کی سی نظر آنے لگتی تھیں، اور کبھی یوں بھی ہوا کہ اس نے خواب کی حالت میں دیوار کو گرتے اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل ہوتے دیکھا۔ آخر اسی خوف کے زیر اثر عزاء الدین مسعود نے شاہ ارمینیہ اور شاہ ایران کو درمیان میں ڈالا تاکہ والی مصر کے ساتھ باعزت طور پر کوئی سمجھوتا ہو سکے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جائے۔ اس خواہش کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ محاصرے کے باعث موصل کے شہری سخت عذاب میں مبتلا تھے، مزدور پیشہ لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے تھے اور غریب رعایا پر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ پھر جب عزاء الدین مسعود کی کوششوں سے شاہ ارمینیہ کا سفیر موصل پہنچ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور اس نے شاہ رہوپن کی طرف سے مصالحت کا ذکر چھیڑا تو والی مصر غضبناک ہو گئے تھے۔ میں ایسے جھوٹے فریبکار اور عہد شکن لوگوں سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قہر آلود تیور دیکھ کر آرمینیہ کا سفیر سہم گیا۔ پھر جب وہ شدید مایوسی کی حالت میں واپس جانے لگا تو والی مصر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ ان قریب اس کی بدعہدیوں اور مکاریوں کا حساب بھی چکا دیا جائے گا۔ اس واقعے نے عزاء الدین مسعود کو بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس نے فوری طور پر شاہ ایران کو درمیان میں ڈالا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی سفیر کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور اس کے سامنے واضح الفاظ میں اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا، عزاء الدین مسعود سے بس ایک ہی شرط پر صلح ہو سکتی ہے کہ وہ خاموشی سے موصل میرے حوالے کر دے یا پھر حلب۔ میں قسم کھا چکا ہوں کہ ان دونوں علاقوں میں سے کسی ایک پر قبضہ کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، اور میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں کہ قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کروں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ میری قسم پوری ہوگی یا پھر میرا سر جائے گا۔ ایرانی سفیر نے عزاء الدین مسعود کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان حرف بحرف دہرا دیا، جسے سن کر والی موصل کے چہرے پر خوف و ہراس کے گہرے سائے لرزنے لگے، اور اس نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی عماد الدین پر حلب چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈال سکوں۔ بالآخر صلح و امن کے مذاکرات پوری طرح ناکام ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل 1 ماہ تک موصل کی فصیلوں پر سنگباری کرتے رہے، مگر اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ یہ محاصرہ 10 نومبر 1182 عیسوی کو شروع ہوا تھا۔ 11 دسمبر کو والی مصر محاصرہ اٹھا کر سنجار کی طرف بڑھے۔ سلطان کا خیال تھا کہ اسی علاقے سے موصل کو سامان رسد حاصل ہوتا ہے۔ قلعے کے محافظ 15 دن تک قلعے کا دفاع کرتے رہے، مگر 30 دسمبر 1182 عیسوی کو مجبور ہو کر قلعے کے دروازے کھول دیے گئے اور آسانی کے ساتھ سنجار پر سلطان کا قبضہ ہو گیا۔ موصل کا محاصرہ ختم ہوتے ہی عزاء الدین مسعود نے نئی سازشیں شروع کر دی اور شاہ رہوپن بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے ذلت آمیز سلوک کا انتقام لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ آخر موصل، آرمینیہ، مریدین اور حلب کی فوجوں کا اجتماع
ہرزم کے میدان میں ہوا۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اتحادی فوجوں کے اجتماع کی خبر سنی تو آپ نے اپنے 2000 سپاہی قلعے کی حفاظت کے لیے سنجار میں چھوڑے اور باقی فوج لے کر ہرزم کی طرف بڑھے۔ عزاء الدین مسعود شاہ ارمینیہ اور موریدین کے حاکم کا خیال تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فوجی اجتماع کی خبریں سن کر سنجار کا قبضہ چھوڑ دیں گے اور ناکام و نامراد مصر کی طرف واپس لوٹ جائیں گے، مگر جب ان کے جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود ہرزم کی طرف آ رہے ہیں تو وہ تینوں گھبرا گئے۔ والی مصر نے ان کی چال انہی پر الٹ دی تھی۔ نتیجتاً ان بزدل اور عیار حکمرانوں نے اپنی خفت اور شرمندگی مٹانے کے لیے ایک نئی چال چلی۔ فوری طور پر ایک برق رفتار قاصد کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ شاہ ارمینیہ اور والی موصل عزاء الدین مسعود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امن کا نیا معاہدہ کرنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ اتحادیوں کے سفیر کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، میں ان کی اس خواہش کا جواب ہرزم کے میدان میں دوں گا۔ پھر جب والی مصر ہرزم پہنچے تو میدان میں کسی دشمن سپاہی کا سایہ تک نہیں تھا۔ اس واقعے کے بارے میں ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اتحادی سپاہی مردوں کی طرح آئے تھے لیکن عورتوں کی طرح فرار ہو گئے۔ اگرچہ اتحادی فوجوں کی تعداد سلطانی سپاہیوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی، اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے حلب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہرزم کے میدان سے فرار ہونے کے بعد والی موصل عزاء الدین مسعود دوبارہ قلعہ بند ہو گیا تھا۔ عزاء الدین مسعود کا خیال تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعاقب میں آئیں گے اور ایک بار پھر موصل کا محاصرہ کر لیں گے، مگر یہ اس کے اندازوں کی غلطی تھی۔ والی مصر نے سنجار کے ضلع پر قبضہ کر کے بڑی حد تک اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر لیے تھے اور اب وہ عماد الدین پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے حلب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر اور حلب کے درمیان ایک اور مضبوط قلعہ امید حائل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عماد الدین انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ حلب میں بیٹھا تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ سنجار پر والی مصر کا قبضہ ہو گیا ہے تو عماد الدین کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی اور اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مشیروں سے کہا، مجھے اندازہ تھا کہ یہ علاقے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دراز دستی سے محفوظ نہیں رہیں گے، اس لیے میں نے اپنے علاقے بھائی صاحب کے حوالے کر کے حلب کا انتخاب کر لیا تھا۔ اگر میری دوربین آنکھیں بہت پہلے یہ منظر نہ دیکھ رہی ہوتی تو آج میں اپنی جاگیر سے محروم ہو کر کسی خانہ بدوش کی طرح در بدر پھر رہا ہوتا۔ یہ بے حسی اور خود غرضی کی انتہا تھی کہ ایک چھوٹا بھائی اپنے حقیقی بڑے بھائی کا گھر چل جانے پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ بے ضمیر اور خوشامدی عمراء نے بڑے پرجوش لہجے میں عماد الدین کے تدبر اور فہم و فراست کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جب تک زنگی خاندان میں آپ جیسا ذکی، فہیم اور عاقبت اندیش امیر موجود ہے اس وقت تک وہ غلام زادہ اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عماد الدین نے اس خوشامدی امیر کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر امیر عزاء الدین مسعود موصل بھی آپ کے حوالے کر دیں تو پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ دوسرے خوشامدی امیر نے نئے انداز سے عماد الدین کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ ابھی یہ بے غیرت امیر والی حلب کی عظمت کے ترانے گا رہے تھے اور عماد الدین زنگی شراب کے نشے میں بیٹھا جھوم رہا تھا کہ اچانک حلب کا ایک جاسوس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے سے خوف و ہراس اور دہشت کا اظہار ہو رہا تھا۔ امیر محترم، ایک پریشان کن خبر یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قلعہ امید کا محاصرہ کر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی عماد الدین کا سارا نشہ اتر گیا اور اس کے گرد بیٹھے ہوئے خوشامدی عمراء کے چہرے خوف سے اس طرح زرد پڑ گئے کہ جیسے والی مصر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بے نیام شمشیر لیے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا ہے اور انہیں قتل کرنے والا ہے۔ عماد الدین چند لمحوں تک سکتے کی سی حالت میں اپنے جاسوس کی طرف دیکھتا رہا، پھر لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا صلاح الدین نے موصل کا محاصرہ اٹھا لیا ہے؟ عماد الدین کی زبان سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ یہ تو میں نہیں جانتا، جاسوس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کو قلعے کے سامنے خیمہ زن ہوتے دیکھا ہے اور فوری طور پر یہ اطلاع دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تیرے خیال میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کی تعداد
کتنی ہوگی؟ عماد الدین کے چہرے سے شدید پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ حالانکہ وہ ایک ظالم و جابر حکمران مشہور تھا، مگر حقیقتاً مرد میدان نہیں تھا۔ صرف مجبور رعایا پر رعب و جلال قائم رکھنے کے لیے آئے دن مظالم ڈھاتا رہتا تھا۔ اس وجہ سے عماد الدین کے بارے میں عام تاثر یہی تھا کہ وہ ایک جنگجو اور بہادر شخص ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کی تعداد کا صحیح اندازہ تو نہیں، مگر ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ امیر محترم، میری رائے یہی ہے کہ دشمن کو اتنا موقع نہ دیا جائے کہ قلعہ امید کا محاصرہ طول پکڑ جائے۔ پھر اس کا کیا حل ہے؟ والی حلب نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنے جاسوس سے سوال کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کی کثرت تعداد کا ذکر سن کر عماد الدین پہلے سے زیادہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ یہ محض ایک تجویز ہے، ہو سکتا ہے کہ امیر محترم اس سے اتفاق نہ کریں، جاسوس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اگر فوری طور پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر پر عقب سے ایک بھرپور حملہ کر دیا جائے اور قلعہ امید کی نگراں فوج سامنے سے مقابل آ جائے تو والی مصر کو شکست سے دوچار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس منصوبے پر تاخیر سے عمل کیا گیا اور دشمن کو قدم جمانے کے لیے زیادہ مہلت دی گئی تو اس کے منفی نتائج بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ حلب کا جاسوس ارسلان ایک نہایت ذہین اور مدبر انسان تھا۔ اس نے مختصر الفاظ میں موجودہ جنگی صورتحال کا تجزیہ پیش کر دیا تھا۔ عماد الدین اور اس کے عیش پرست امراء بھی جاسوس ارسلان کی اس تجویز سے متفق تھے۔ امیر محترم، یہی وہ موقع ہے جب ہم فرینکس کی فوجی طاقت کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، ایک امیر نے والی حلب کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ آپ بلا تاخیر سالار ڈوڈن اور اس کے سپاہیوں کو طلب کریں اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمہ زن لشکر پر عقب سے حملہ کرنے کا حکم دیں۔ اس طرح مصری اور عیسائی فوجیں آپس میں الجھ جائیں گی، دونوں طرف سے دشمنوں کا خون بہے گا۔ پھر جب سالار ڈوڈن اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ لڑتے لڑتے تھک جائیں گے تو حلب کی محفوظ فوج اس جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ اپنے امیر کا دانش مندانہ مشورہ سن کر عماد الدین زنگی کے بدحواس چہرے پر ایک بار پھر شادابی سی لوٹ آئی اور اس نے فوری طور پر اپنے ہرکار دمشق کی طرف دوڑا دیے، جہاں سالار ڈوڈن صلیبی فدائین فرینکس کے ساتھ نواحی علاقوں میں تباہی و بربادی کا بازار گرم کیے ہوئے تھے۔ اب تک بہت سے باغات، کھیتوں اور مکانوں کو آگ لگائی جا چکی تھی اور ہزاروں مسلمان تہہ تیغ کیے جا چکے تھے اور سینکڑوں عفت مآب مسلم دوشیزائیں بدکار فرینکس کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھیں۔ پھر جب والی حلب کے تیز رفتار ہرکارے سالار ڈوڈن کے پاس پہنچے اور اسے عماد الدین زنگی کا حکم سنایا تو کچھ دیر کے لیے وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بڑے عیارانہ انداز میں حلب کے نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، امیر محترم کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنا اور عرض کرنا کہ میں جس مقصد کے تحت دمشق آیا تھا وہ جیت کے قریب تر ہے، اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کر حلب نہیں آ سکتا۔ عماد الدین کے نمائندوں نے فرینکس کے سالار ڈوڈن کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس وقت امیر محترم کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر قلعہ امید کو فوری طور پر تازہ دم فوجی کمک نہ پہنچائی گئی تو کسی وقت بھی کوئی انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ حلب کے نمائندوں نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں فرینکس کے سالار ڈوڈن پر یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ امید کے میدان میں فرینکس کی موجودگی نہایت ضروری ہے، ورنہ یہ قلعہ دشمن کے ہاتھوں میں جا سکتا ہے۔ سالار ڈوڈن جیسا عیار و شاطر انسان عماد الدین کے نمائندوں کے خوفزدہ چہرے دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ امید کے میدان میں والی حلب عماد الدین کی سیاسی بساط لپیٹی جا چکی ہے اور اس قلعے کے دن پورے ہو چکے تھے۔ اس لیے ڈوڈن نے نہایت مکاری کے ساتھ اپنا دامن بچا لیا۔ میرے لیے امید کے مقابلے میں دمشق اور شام زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ سالار ڈوڈن کے الفاظ بظاہر مبہم تھے، مگر عماد الدین کے نمائندوں نے واضح طور پر سمجھ لیا تھا کہ فرینکس کا سالار کسی بھی صورت میں حلب جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ بالآخر امیر عماد الدین کے ہرکارے شدید مایوسی کے عالم میں حلب کی طرف لوٹ گئے۔ نمائندوں کے جاتے ہی سالار ڈوڈن نے ایک شیطانی کہکا لگایا اور اپنے نائب فرابیل سے مخاطب ہوا، کیا امیر عماد الدین مجھے اتنا احمق سمجھتا ہے کہ میں اپنے فرینکس کو آنکھیں بند کر کے امید کے جہنم میں جھونک دوں گا؟ نائب سالار فرابیل بھی ڈوڈن کے کہکوں میں شریک ہو گیا۔ پھر جب یہ کہہ کے رکے تو فرابیل نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، ہم اپنے سالار سے ایسی غیر دانشمندانہ حرکت کی توقع نہیں رکھتے۔ کیا عماد الدین بھول گیا کہ 2 سال پہلے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے
ترتوسا میں مقدس فرینکس کا کیا حشر کیا تھا۔ یکایک صلاح ڈوڈن کے چہرے سے نفرت و غضب کی چنگاریاں پھوٹنے لگی۔ کوئی مقدس فرینکس اپنی اس تباہی و بربادی کو اس وقت تک نہیں بھول سکتا جب تک صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ایک مسلم حکمراں قبر میں نہ اتار دیا جائے اور مکہ و مدینہ ہمارے قبضے میں نہ آ جائیں۔ فرینکس کے سالار ڈوڈن کی طرح فرابیل کا چہرہ بھی نفرت و غصے کی آگ میں جل اٹھا تھا۔ بڑی عجیب بات یہ تھی کہ دنیا بھر کی تمام اخلاقی خرابیاں موجود ہوتے ہوئے بھی فرینکس خود کو مقدس تصور کرتے تھے، شاید اس لیے کہ وہ کلیسا کے محافظ تھے، اور اس اعزاز نے فرینکس کو تمام اخلاقی قیود سے آزاد کر دیا تھا۔ میں ترتوسا میں بہائے جانے والے فرینکس کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دمشق اور شام کے مسلمانوں کا خون بہا کر لوں گا۔ سالار ڈوڈن نے اپنے نائب فرابیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قلعہ امید پر قبضہ کر لیا تو یقیناً اس کا رخ حلب کی طرف ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر سمجھ لو کہ ہم اس علاقے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دمشق اور شام کے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ جانی اور مالی نقصان پہنچاؤ، اور اپنا سامان سفر تیار رکھو کہ ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ اپنے نمائندوں کی زبانی سالار ڈوڈن کا جواب سن کر والی حلب عماد الدین ہذیانی انداز میں چیخ اٹھا۔ اتنا بڑا فریب اور ایسی بدعہدی عماد الدین کی یہ بے چارگی دیکھ کر ایک مخلص امیر طارق بن مروان نے والی حلب کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ ان عیسائیوں نے سلطان ملک صالح اور آپ کے سب سے بڑے بھائی سیف الدین مرحوم کو بھی اسی طرح دھوکہ دیا تھا؟ اب ایک ہی صورت ہے کہ آپ خود اپنی وفادار فوج لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے حلب سے نکلے۔ اگر خدا نخواستہ قلعہ امید پر دشمن کا قبضہ ہو گیا تو پھر حلب کا دفاع اور استحکام بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ والی حلب کے اوباش اور بزدل عمراء نے امیر طارق بن مروان کی اس تجویز کی شدید مخالفت کی۔ وہ سب کے سب اس قدر آرام طلب اور تن آسان ہو چکے تھے کہ ان کے لیے میدان جنگ میں خون بہانا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ تو پرتعیش صاحبانوں سے نکل کر تیز دھوپ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اس میں ان عمراء کا بھی کچھ زیادہ قصور نہیں تھا کہ جس ریاست کا حاکم بدکار اور عیش پرست ہو تو اس کے محتاط کس طرح غیرت مند اور شجاع ہو سکتے ہیں۔ دن رات خوبصورت عورتوں کا ناچ دیکھنے والے میدان جنگ میں جا کر کس طرح رقص شمشیر دیکھ سکتے تھے، جن کے لرزتے ہاتھوں سے ساغر و سورائی کا بوجھ نہ اٹھتا، وہ کڑی کمانیں کیسے کھینچ سکتے تھے؟ آخر عماد الدین حلب کے محل میں بیٹھ کر محاصرے کے نتائج کا انتظار کرنے لگا۔ قلعہ امید کی محافظ فوج نے 8 دن تک جاسوسوں پر جاسوس بھیجے اور عماد الدین سے تازہ دم فوجی کمک بھیجنے کی درخواست کی۔ جواب میں والی حلب امید کے قلعہ دار امیر تغرل کو بس ایک ہی پیغام بھیجتا رہا، تم جواں مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے رہو، میں بہت جلد ایک لشکر جرار کے ساتھ تمہاری مدد کو پہنچ رہا ہوں۔ یہ سب جھوٹے وعدے تھے۔ حقیقتاً عماد الدین زنگی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کھلے میدان میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کر سکے۔